ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں غزوہ بدر کے واقعے کو خاص طور پہ بیان کیا ہے۔ غزوہ بدر کا واقعہ اسلام کا ایک عظیم واقعہ ہے اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ عظیم ہے، جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بھی غلبہ ملا، اسلام کو غلبہ ملا۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا کہ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دکھائے، حق کو منوائے، حق ثابت ہو جائے دنیا کے اندر۔ تو جنگ بدر ایسی جنگ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق کو ثابت کر دیا اور حق سب کے سامنے واضح ہو گیا۔ اور اس وقت جب جنگ بدر ہوئی تو کفار کو بری طرح سے شکست ہوئی، تو اس وقت پوری دنیا میں یہ بات پھیل گئی کہ ایک واقعی ایسا گروہ ہے جو کہ بہت سے بڑی طاقتوں کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا، مسلمانوں کو غلبہ دیا۔ ہوا یوں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حالت کفر میں تھے تو ایک مرتبہ ان کا قافلہ جو تھا وہ مدینے کے بدر کے راستے سے گزر کر جو ہے نا وہ جایا کرتا تھا اور واپسی بھی ادھر سے۔ تو مشہور یہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت جا رہے ہیں قافلہ لے کر، واپسی پہ جو سامان لے کر آئیں گے وہ جو ہے نا وہ سامان جنگ کا سامان ہے، حرب کا سامان ہے، اور اس کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ بھی جاؤ فلاں جگہ پہ جا کے نا تم بیٹھ جاؤ، جب یہ قافلہ آئے نا تو اس قافلے کو جو ہے نا تم نے اس کے سارے سامان کو لوٹ کے تم نے لے کے آئے، یعنی اس کو آپ نے مکہ میں نہیں پہنچنے دینا، یہ سارے جنگی سامان۔ تمام کے تمام صحابہ گئے، ادھر جا کے بیٹھ گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ بڑے دانا انسان تھے، عقل مند انسان تھے، ان کو پتہ تھا کہ میں اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے تھے کہ دیکھنا ذرا کوئی بات ان تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ ان کے بندوں نے، ظاہر بات منافقین مدینے میں بھرپور تھے، انہوں نے جناب خبر پہنچا دی کہ اللہ کے نبی اسلام کو پتہ چل گیا، انہوں نے تمہارے لیے جو ہے نا اپنے صحابہ روانہ کر دیے ہوں گے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت انہوں نے ایک راستہ ایسا اختیار کیا جو کہ صحابہ کرام سے بالکل اوجل راستہ تھا، صحابہ کرام کو کسی اور راستے کا پتہ تھا، تو انہوں نے کوئی اور راستہ اختیار کر کے اپنا قافلہ لے کر نکل گئے، لیکن مکہ میں بھی خبر پہنچا دی کہ تمہارے قافلے پر مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، احتیاطاً کہ اگر میں پھر بھی پکڑا جاؤں تو پیچھے سے مدد میری آ جائے۔ تو انہوں نے جب ایسا کیا تو کفار مکہ کو جب پتہ چلا انہوں نے کہا اچھا محمد کی اتنی ضرورت کہ ہمارے قافلے پر حملہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کو جو ہے نا وہ یہ جوش اور جذبہ، اور خاص طور پہ ابو جہل جو ہے وہ بدترین جو کافر تھا اس کو جناب جوش بڑھایا، ان کا یہ ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ ان کی تعداد تو دیکھو، ہماری طاقت دیکھو، ان کی طاقت دیکھو، ان کی جرأت کیسے ہی ہماری طرف دیکھنے کی، ایسی کی ایسی بڑی باتیں بنا کے پورے مکہ میں اعلان کروا دیا کہ تیاری کر لو، ہم مسلمانوں پر چڑھائی کرنے والے۔ سب نے جناب، ابو جہل بھی بڑی اکڑ و تکبر کے ساتھ، سارے بڑے بڑے سردار سارے اکٹھے ہوئے، لو جی ہم جنگ کرنے کے لیے آ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ ارادہ نہیں رکھتے تھے کہ بھئی اتنا بڑا جو ہے نا وہ مارکا پیش آئے۔ آپ علیہ السلام تھوڑا سا پریشان بھی ہوئے کہ یہ اچانک کیسا ہوا، لیکن وہ کفار مکہ جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے صحابہ کرام نکلو۔ منافقین نے کہا کہ ہم نے مدینے کے اندر رہ کے جو ہے نا وہ جنگ کرنی ہے اور کافروں کا مقابلہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، باہر جا کے۔ صحابہ کرام کا مشورہ بھی یہی تھا، تو منافقین نے کہا کہ نہیں ہم نے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں باہر ہی، چونکہ مدینے میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، تو جناب ہم باہر جا کے۔ تو منافقین نے کہا ہماری بات نہیں مانی، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ منافقین جو ہے نا وہ مدینہ میں رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 یا 317 جس میں بچے بھی ملا کے اور سارے جوان ملا کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور وہاں پہ جب پہنچے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تمام صحابہ کرام کے بارے میں دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی، یا رب اگر یہ 313 یا 317 جو میرے صحابہ کرام میرے ساتھ آئے ہیں، اگر یہ آج نہ رہے تو اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کی حفاظت فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی السلام کے پیچھے کھڑے ہیں، اللہ کے نبی السلام مصلی پہ ہیں، آپ علیہ السلام اتنا رو رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے ہو کے اللہ کے نبی کو حوصلہ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا، اسلام کو غلبہ ملے گا، مسلمانوں کو غلبہ ملے گا، اللہ کے نبی السلام کو حوصلہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی تو اللہ کے نبی السلام نے تمام صحابہ کرام کی صفیں بنوائیں، تو کافر جمع ہو گئے، مسلمان۔ جنگ بدر کا واقعہ جو ہے وہ بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے آج کے مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے سبق آموز ہے کہ ایسی جنگ عظیم جس میں بچوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، ایسی جنگ عظیم کہ کوئی ایسا فرد نہیں رہا کہ جس نے یہ سوچا ہو کہ میں اپنا حصہ نہ ڈالوں، مسلمان ہو منافق نہ ہو، مسلمان کوئی بھی ہے، عورتوں نے اپنا حصہ ڈالا، بچوں نے اپنا حصہ ڈالا، جوانوں نے، بوڑھوں نے، سب نے آگے بڑھ کے حصہ ڈالا اور کہا کہ آج ہم بھی اپنی قربانیاں دے دیں گے لیکن اسلام کو کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے بھی اور ہمارے ان جو ہے نا وہ بزدل حکمرانوں کے لیے بھی، جو کہ آج یہ کام جو ہے وہ کرنے کے لیے بہت بڑا مطلب سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسے ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اسلام نے اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھائی ہے، ان کے اندر بھی بہادری کو پیدا کیا ہے، ان کے اندر جو ہے نا جوش اور جذبے کو پیدا کیا ہے، جو کہ آج ہمارے بڑوں کے اندر بھی نہیں، اس وقت کے بچوں میں بھی تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کتنے عظیم صحابی، جنگ بدر میں کھڑے، کہتے ہیں میں نے کہا میرے ادھر بھی بچہ، کاش آج میرے ساتھ نوجوان ہوتے، مجھے لڑنے کا مزہ آتا، جنگ کرنے کا مزہ آتا، وہ بھی جوش کے ساتھ لڑتے، میں بھی جوش کے ساتھ لڑتا، میرے ساتھ دو بچے کھڑے ہیں، میں کیسے لڑوں گا، جوش اور جذبہ ہی نہیں ہے۔ ابھی میں یہ سوچ رہا ہوں، ادھر کا بچہ بول کے کہنے لگا چچا ابو جہل کدھر ہے؟ میں نے کہا ابو جہل کے ساتھ تمہارا کیا واسطہ؟ ابھی یہ پوچھ ہی رہا تھا، دوسرا بھی بولنے لگا چچا ابو جہل کا بتاؤ کدھر ہے؟ میں نے کہا بچوں تمہیں اس سے کیا واسطہ، وہ تو ایک پوری ٹیم کا سردار ہے، ان کا سالار ہے، ان کو جناب ڈیل کرنے والا ہے، ان کو لیڈ کرنے والا ہے، سارے کے سارے کافر اس کی کمان کے اندر ہے، تم کیوں پوچھ رہے اس کا؟ انہوں نے کہا مر جائیں گے یا مار دیں گے مردود ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل نبی الاسلام کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، آج اس کافر کا کلا کما کر دیں گے، ہمیں بتائیں تو صحیح ہے کون؟ ابو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے الفاظ تھے، کہا میں نے ابھی صرف اشارہ ایسے پورا نہیں کیا کہ وہ ہے، ابھی اشارہ بعد میں تھا، یہ نوجوان بچے، یہ چھوٹے سے بچے پہلے ہی اس کی طرف لبک پڑے اور جا کے اس کافر کو، اس بزدل کو اس کی سواری سے نیچے گرایا اور اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا۔ یہ ہمارے مسلمان بچوں کی تاریخ ہے، جو کہ آج تک الحمدللہ جن کے اندر ایمان موجود ہے، وہ بچے آج بھی اس تاریخ کو دہرا رہے ہیں، آج بھی اس تاریخ کو دہرا رہے ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں ویڈیو دیکھی، ٹرمپ کو جواب دینے والا چھوٹا سا بچہ، کیا ایمان ہے اس کے اندر، کیا ایمان ہے، مزہ آ گیا اس کی باتوں کو سن کے۔ ٹرمپ نے کہا کہ تمہارے پاس مہلت ہے تھوڑی سی، صرف تم غزہ کو خالی کرو، فلسطین کو خالی کرو۔ اس نے کہا تمہاری کیا اوقات ہے ہمیں خالی کروانے کی، آؤ ضرورت ہے تو کر کے دکھاؤ۔ کیا ایمان ہے اس بچے کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے، نبی اسلام نے مسلمانوں کے اندر جذبے کو پیدا کیا، جوش کو پیدا کیا، اور یہ مسلمانوں بچوں کے اندر جو جذبہ اور شوق ہے، یہ بڑا ہو کر اس کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے، اور ہمارے بچوں کا جو جذبہ اور ولولہ ہے یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ شرط یہ ہے والدین صحیح مسلمان ہوں، بچوں کے اندر بچوں کی تربیت اسلام کے لحاظ سے کی گئی ہو، مسلمان ہونے کے ناطے کے لحاظ سے کی گئی ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں بچوں کے دلوں میں گیموں کا شوق تو ہے، ڈراموں کو دیکھنے کا شوق تو ہے، فلموں کو دیکھنے کا شوق تو ہے، بس یہی 3-4 شوق ہمارے بچوں میں پڑ گئے، جس کی وجہ سے نہ ہمارے بچوں میں نماز کا شوق ہے، نہ تلاوت کا شوق ہے، نہ قرآن کا شوق ہے، نہ ہی اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے ان 3-4 چیزوں کے، جس کی وجہ سے ہم صرف نام کے مسلمان بن کے رہ گئے، اور ہمارے اندر اسلام کو غالب کرنے کا، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جوش اور جذبہ ختم ہو گیا۔
آج ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی صحیح طرح سے، معذرت کے ساتھ، بچوں کی تربیت، اپنی اولادوں کی تربیت اس نیت سے، اس لحاظ سے کرنی چاہیے کہ ہماری اولادیں، ہمارے بچے ہمارے جانے کے بعد بھی اسلام کا کام کرتے رہیں، اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کو آگے لے کر جانے کے لیے، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے اپنی زندگیاں قربان کرتے رہیں۔ واللہ مزہ اسی چیز میں ہے، تم دنیا سے چلے جاؤ، تمہارے جانے کے بعد بھی تمہاری اولادیں تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنتی رہیں۔ یہ ہے اصل میں تربیت۔ اسلام اسی چیز کو سکھاتا ہے، اسلام اسی چیز کا درس دیتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین جب یہ جنگ بدر ہو گئی، اس میں ابو جہل بھی مر گیا، عتبہ بھی، شیبہ بھی، بڑے بڑے سردار کفار کے مر گئے، مسلمانوں نے ختم کر دیا، 70 مار دیے، 70 قیدی کر لیے۔ یہ کافر جب جو واپس تھوڑے سے بچ گئے تھے واپس گئے نا، ابو لہب آگے کھڑا ہے، امیہ دوسرا جو تھا وہ ابو لہب کے ساتھ دوسرے کفار جو تھے سردار جو بچ گئے تھے، ابو سفیان، سارے کھڑے ان کا کہ کیا کیا، ختم کر رہے ہو گے؟ نہیں۔ ان کا کب ختم کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ، انہوں نے جناب ایسی ایسی باتیں کی جو کہ ہم نے کبھی نہیں سوچی ہوں گے۔ کہا یار ایسے ایسے نوجوان تھے کہ ہم نے کبھی ان کی شکلیں دیکھی نہیں ہیں آج سے پہلے، ایسے ایسے نوجوان ہم نے دیکھے، ایسے گھوڑے دیکھے، ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ ہمیں پکڑ کے باندھ دیا گیا ہے، بس ہمیں ماری جا رہے ہیں اور ہم مرتے جا رہے ہیں، ہمارے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کو بیان کیا نا کہ جنگ بدر میں ہم نے فرشتوں کے لشکروں کو بھیجا تھا کہ جا کے مسلمانوں کی مدد کرو۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر آج بھی مسلمانوں کے اندر وہی جذبہ، وہی ولولہ، توحید کو بلند کرنے کا جذبہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، آج بھی فرشتے نازل ہو سکتے ہیں، آج بھی فرشتے نازل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، ضرور کرتا ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر جذبہ ہو تو صحیح۔ مسلمانوں میں جذبہ ختم ہو چکا۔ تو کفار نے جب یہ دیکھا، ان کا یہ کیا ہو گیا، ان کے دل میں حسد کی آگ بڑی، بغض کی، تکبر کی۔ انہوں نے کہا آج بدلہ لے کے چھوڑیں گے، پورا سال تیاری کریں گے، اگلے سال پھر حملہ کریں گے اور پورا زور شور سے حملہ کریں گے، پورے عرب میں اعلان کریں گے انشاءاللہ ان کی جو ہے نا وہ ان کو ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بڑی باتیں کی۔ لیکن مسلمانوں کے جو پیچھے مدینے میں منافق تھے وہ بھی یہی سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے، لو جی یہ گئے ہیں نا، یہ ختم ہو کے آئیں گے، نعوذ باللہ محمد آج نہیں بچے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ منافقین مدینے میں بیٹھ کے یہ سوچی جا رہے ہیں۔ زید بن حارثہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی اونٹنی دے کر بھیجا، جا ذرا مدینے میں فتح کی خوشخبری دے کے آ۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی السلام کی اونٹنی لے کر نا مدینے میں آ رہے ہیں، تو ابھی مدینے سے تھوڑا سا باہر ہی ہے تو منافق دیکھے کہنے لگے وہ دیکھو محمد کی اونٹنی آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب نبی علیہ السلام نہیں آ رہے، محمد فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، اس کی اونٹنی آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسلام ختم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے آگے جب خوشخبری دی تو سب کے منہ گر گئے اور جناب پریشانی اور جناب غم اور خوف بڑھ گیا۔ کہا یہ کیا ہوا، فلاں بھی مر گیا، فلاں بھی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سارے کے سارے پریشان۔ پھر کفار کے ساتھ جب بات کی تو پھر جا کے یقین ہوا اللہ نے اسلام کو پوری دنیا پہ روب ڈال دیا، اسلام کا، مسلمانوں کا، اللہ کے نبی کا۔ بڑی بڑی کفار طاقتیں پریشان ہو گئی کہ یار یہ کیا ہو گیا، کفار یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ سارے کے سارے ان کے بڑے بڑے سردار مر گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب پر روب ڈال دیا، دبدبہ ڈال دیا، سارے کے سارے پریشان ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ولولے کو، مسلمانوں کے جذبے کو، مسلمانوں کے شوق کو ابھارتے ہوئے، ان کے شوق کو بلند کرتے ہوئے یہ کام کیا کہ اس کے بعد کسی بھی کافر کی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ اتنے تکبر اور اتنے جوش کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرے۔ کبھی طاقت نہیں ہوئی، کبھی شوق نہیں ان کا بڑا، کبھی تکبر نہیں آیا۔ جس طرح ابو جہل کے دل میں تکبر تھا، وہ اپنا پورا لشکر لے کے آیا تھا، اس کے بعد سے لے کر اب تک کسی کی ضرورت نہیں ہوئی، اپنا پورا لشکر لے کر آئے۔ حملہ کرتے رہے ہیں لیکن کچھ لشکر کے ساتھ، اتنے تکبر کے ساتھ نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا کفار پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ایک شیوا بیان کیا، ان کی علامت کو بیان کیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب قیدی آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، میرے صحابہ بتاؤ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ ظاہری بات ہے ہمارے رشتہ دار ہیں، کچھ میرے ہیں، کچھ تمہارے ہیں، کچھ کسی کے ہیں، اس طرح تمام صحابہ کے رشتہ داری تو ہیں، وہ ان کا کیا کیا جائے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے فدیہ لے کے ان کو رہا کر دیں۔ ہر کوئی جو ہے نا، کوئی بھی جو قیدی ہے ان سے آپ فدیہ لیں، فدیہ لے کے ان کو رہا کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے رشتہ دار میرے والے کرو،
علی دے رضی اللہ عنہ علی دے والے کرو، ابو بکر دے والے کرو، عثمان دے والے کرو، ہر کوئی صحابی اپنے رشتہ دار میں پھڑے اور یہ تون لاوے۔ بہت سخت فیصلہ تھا۔ نبی علیہ السلام بھی کہنے لگے عمر بڑا سخت فیصلہ ہے یار، اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا لیکن اسلام آپ نے مشورہ مانگا تھا، میں نے دے دیا، باقی آپ کی مرضی ہے، مانے یا نہ مانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے والا مشورہ قبول کیا، آپ فدیہ لینے پر راضی ہوئے، لیکن قرآن نازل ہوا۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی بھی نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کے معاملے میں یہ کام کرے اپنا۔ آپ دنیا کے مال کو چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کے فیصلے کو پسند فرمایا، لیکن یہ ہوا تب جب سارا معاملہ ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کفار کے معاملے میں جو غیرت، جو ولولہ اور جوش حضرت عمر کے اندر ہے، وہ اصل میں غیرت، وہ اصل میں مشورہ بالکل ٹھیک تھا کہ یہی ہے اصل محبت، کہ میرے رشتہ دار میرے پاس آئے، میں اپنے رشتہ دار کی گردن پر تلوار رکھوں، ثابت ہو جائے کہ ہم صرف محبت کرتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ کرتے ہیں، ہماری محبت اللہ کے لیے ہے یا اس کے رسول کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہی ہے اصل مقصد کہ محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اس کے رسول کے لیے، بغض بھی اس کے رسول کے لیے۔ اگر کوئی میرا رشتہ دار ہے اس کے ساتھ بھی محبت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، بغض رکھوں گا تو وہ بھی اللہ اس کے رسول کے لیے۔ آج ہمارے ہاں تو طور طریقے بدل گئے ہیں نا کہ بغض بھی جناب اپنے مفاد کے لیے اور محبت بھی اپنے مفاد کے لیے، رشتہ داروں سے محبت بھی مفاد کی خاطر کرتے ہیں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے۔ یہ مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا حضرت عمر کے فیصلے کو۔ بہرحال فدیہ لینے والا جو ہے نا وہ مشورہ قبول کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو بلایا، اپنے چچا کو، وہ اس وقت وہ بھی کافر تھے، وہ بھی قیدی بن کر آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لیا، انہوں نے فدیہ دے دیا، کہا عقیل کا بھی دو، بعد میں مسلمان رضی اللہ عنہ تو کہنے لگے عقیل کا کیوں دوں میں؟ کہنے لگے دینا تو پڑے گا، تمہارا رشتہ دار۔ کہتے نہیں محمد یہ کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا چچا جو ہے وہ پورے مکہ میں مانگتا پھرے، کنگال ہو جائے، فقیر ہو جائے، سارا کچھ تو تم نے مجھ سے لے لیا۔ نبی صاحب نے کہا چچا کنجوسی نہ کر، تیرے کو بڑا کچھ ہے، کیوں ثابت کرنے کہ تیرے کو کچھ نہیں ہے؟ ایویں جان بوجھ کے فقیر بنی جانے۔ یہاں پہ آنے سے پہلے تم اپنی بیوی کو جو سونے کی ڈلی پکڑا کے آئے ہو وہ کدھر ہے؟ نبی چچا دیکھتا رہ گیا، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ مجھے نا پہلے تھوڑا سا شک تھا کہ تم نبی ہے، اب مجھے یقین ہو گیا تو واقعی اللہ کے نبی، کیونکہ جب میں نے سونے کی ڈلی پکڑائی تھی نا تب یا میں تھا یا میری بیوی تھی، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اگر تجھے پتہ چل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ تجھے بتانے والی ذات اللہ رب العالمین کی، مسلمان ہو۔ لیکن وہ فدیہ دیا۔ اس کے بعد نا اسلام کا یہ اصول ہے کہ کسی کافر سے اگر فدیہ لیا جائے نا، بعد میں وہ مسلمان ہو جائے تو اگر مال غنیمت آئے تو اس کا فدیہ اس کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ بعد میں نا مال غنیمت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے عباس رضی اللہ عنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو تمہیں فدیہ دیا تھا وہ واپس کرو گے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مال غنیمت پہ ہلایا۔ اچھا حضرت عباس نے چادر بچھائی، سونا ڈالنے لگے، ڈالی جا رہے ہیں، فل چادر جب بھر گئی نا تو پکڑ کے اٹھانے لگے، اٹھائی نہ گئی، تو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھوا دو۔ میں نہیں اٹھوانی، آپ پہ چوٹ۔ صحابہ کرام کو کہہ دو اٹھوا دو، نہیں آپ پہ چوٹ۔ حالانکہ فدیہ تھوڑا تھا، مال زیادہ لے کے جا رہے تھے، چوک پھر آپ پہ اٹھاتے رہے، نہیں اٹھائی گئی، تھوڑا سا کام کیا، دل نہیں کر رہا تھا کام کرنے کو، تھوڑا سا کام کیا، پھر اٹھانے لگے، پھر نہیں اٹھائی گئی۔ محمد اٹھوا دو، نہیں ان کو کہہ دو، نہیں خود ہی اٹھا۔ بڑی مشکل سے کم کیا لیکن پھر بھی بڑی مشکل سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، بڑی مشکل سے تنگ آ کر جو ہے نا وہ جا رہے ہیں، اور بہت تنگ ہو کے، حالانکہ بوڑھے بھی ہو گئے تھے، اس کے باوجود بہت بڑا سونا لے کے بہت زیادہ اپنا وزن اٹھا کے نا جب جا رہے ہیں نا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے دیکھو انسان کتنا حریص ہے، دیکھو کتنا حریص ہے، اسے اٹھایا نہیں جا رہا، کتنا تنگ ہو کے جا رہا ہے۔
تو اسلام نے یہ اصول بیان کیا اور مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو ہے نا وہ فدیہ ان کو مال واپس کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، یہ پہلے کافر تھے، بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو جب یہ بھی جنگ بدر کی قیدیوں میں شامل تھے، یہ آئے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدیہ دو گے، تو انہوں نے وہ ہار جو تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا تھا وہ اللہ کے نبی کو دے دیا، یہ فدیہ کے طور پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار کو دیکھا، آپ کو اپنی بیوی سیدہ خدیجہ یاد آ گئی رضی اللہ عنہ، رونے لگ گئے، کہا میرے صحابہ یہ ہار میری اس بیوی کا ہے جب میرا دنیا میں کوئی نہیں بنتا تھا سوائے میری اس بیوی کے۔ اس وقت کفار مکہ مجھے پتھر مارتے تھے، میری بات نہیں سنتے تھے، مجھے برا بھلا کہتے تھے، اکیلی خدیجہ تھی جو میری حوصلہ افزائی کرتی تھی اور مجھے کہتی تھی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم نبی الاسلام اللہ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کی مدد ضرور کرے گا، اکیلی مجھے حوصلہ دینے والی تھی۔ تو یہ ہار میری اس بیوی کی نشانی ہے میری بیٹی کے پاس، اگر تم اجازت دو تو میں یہ ہار واپس کر دوں۔ صحابہ کرام رونے لگ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری کیا جرت ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ آپ کے سامنے بات کریں، آپ کی مرضی ہے آپ کر دیں واپس، اور ویسے بھی بیٹیوں سے لیا نہیں جاتا، ان کو دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان ہوئے، ہار واپس کیا، لیکن کہا ابو العاص ایک شرط ہے، جا کے میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دینا۔ کہتا ٹھیک ہے، گئے انہوں جا کے واپس بھیج دیا اللہ کے نبی السلام کی بیٹی۔ بعد میں یہ بھی مسلمان ہو کے آگے، اللہ کے نبی السلام نے وہی پرانے نکاح میں جو ہے نا ان کو ثابت قدم رکھا۔ اچھا، بعد میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ارادہ کیا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، اللہ کے نبی کے پاس آئیں روتی روتی، اللہ کے نبی علیہ السلام لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کی خاطر نہیں بولتے ہیں، ساتھ رو رہی ہیں اور ساتھ مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن اس معاملے میں تو بولیں۔ حضرت علی ارادہ رکھتے ہیں کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کریں، تو میں اس معاملے میں بڑا پریشان ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فل غصے میں آ گئے، فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، یہی گئے تھے نا رشتہ مانگنے کے لیے، فرمایا ان کو بلاؤ، اور اصول بیان کیا، کہا اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کبھی ایک نکاح میں اکٹھے نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی کو بلاؤ، کہو اس کو کہ اگر ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے، کر لے اسے شادی، میں نہیں اس کو روکتا، میں اللہ تعالیٰ کی حلال کو حرام نہیں کرتا، کر لے شادی اس سے، لیکن میری بیٹی کو طلاق دے دے۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اللہ کے دشمن کی بیٹی کے نکاح میں اکٹھی ہو جائے، اگر ایسا کرنا چاہتا ہے میری بیٹی کو طلاق دے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی، کہا ابو العاص کتنا اچھا تھا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا پورا کیا، اس نے میری بیٹی کو واپس بھیجنے کا وعدہ کیا تھا پورا کیا تھا، اور اس نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، وہ بہت اچھا آدمی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اپنے اس داماد کی تعریف کی۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ارادے سے باز آ گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کی زندگی میں پھر دوبارہ کوئی شادی نہیں کی تھی، اس ارادے سے باز آ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بدری صحابی تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جھانک کر یہ بات کہی تھی کہ اے بدریو اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، آج کے بعد تم کوئی بھی عمل کرو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں نے تمہیں آج سے معاف کر دیا ہے، آئندہ سے تم جو بھی گناہ کرو گے تمہارے گناہ پہلے ہی معاف ہے، جو مرضی کرو تمہارے گناہ پہلے ہی معاف ہے۔ بہت بڑی گارنٹی ہے صحابہ کرام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ خوش بڑا ہوئے تھے۔ اور اس میں ایک صحابی تھے حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، بڑا پیارا واقعہ ان کا۔ فتح مکہ جب ہونے لگا تھا نا تو اس کے پہلے صحابہ کرام کو بتا دیا گیا تھا، میرے صحابہ یہاں کی کوئی خبر کفار تک نہیں پہنچنی چاہیے، کفار کو بالکل بھی علم نہ ہو کہ ہم ان پر حملہ کرنے والے ہیں یا ادھر آنے والے ہیں، بالکل بھی پتہ نہ چلے۔ صحابہ کرام کو راز رکھنے کا کہا۔ ایک صحابی حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے خط لکھا، اس میں یہ لکھا، اے کافرو ہم آ رہے ہیں، یا تو اپنا دفاع کرو یا مکہ چھوڑ کے پہلے چلے جاؤ، ہم پوری طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں، تمہارا کچھ نہیں بچے گا، یہ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں اور یہ بات بڑی اتھینٹک ہے، اپنا دفاع کرو۔ انہوں نے خط لکھا، خط میں مکمل تفصیل تھی، خط نے ایک عورت کو دیا، مکے والوں کو پہنچا دو۔
وہ عورت جا رہی، اللہ کے نبی السلام جو ہے نا وہ مدینے میں، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جبریل نے آ کے بتایا اللہ کے نبی السلام فلاں مقام پہ ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس جاسوسی کا رخ ہے، اپنے صحابہ کرام کو بھیجیں وہ لے کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ 2-3 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے بھیجا، جاؤ رکا لے کے آؤ۔ صحابہ کرام گئے، بڑا لمبا واقعہ ہے، رکا لے کر آئے تو نبی صاحب نے صحابہ کرام سے پڑھا، کہا کہ اس خط کو پڑھو، صحابہ کرام نے پڑھا، پڑھ کے سنایا، نیچے نام لکھا ہوا حاتب بن نبی بلتا رضی اللہ عنہ۔ نبی اسلام پریشان ہوئے، کہا حاتب کدھر ہے؟ حاتب کو بلایا گیا، حاتب ادھر آؤ، یہ تم نے کیا کیا؟ جب اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں حکم دیا تھا کہ ایسا نہیں کرنا، کفار کو خبر نہیں دینی، تو یہ تم نے کیا کیا؟ حضرت عمر جوش میں آئے، تلوار کے اوپر ہاتھ رکھا، کہا اللہ کے اسلام ایک مرتبہ صرف اشارہ کر دیں، لَأَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، میں اس منافق کی 1 سیکنڈ سے پہلے گردن اتار دوں گا۔ منافق لفظ بولا۔ حاتب بولے اللہ کے نبی اسلام میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، نہ میں منافق ہوا ہوں اور نہ ہی میں کافروں کا جاسوس ہوں، میں مسلمان ہوں۔ میرے رشتہ دار خاندان والے مکہ میں ہیں، میرے اوپر مکہ والوں کے بڑے احسان ہیں، آپ سب کے خاندان ادھر ہیں، آپ کی فیملیاں آپ کے ساتھ ہیں، میرے خاندان ادھر ہیں، انہوں نے میرے خاندان کا بڑا خیال رکھا۔ میں نے اپنے رشتہ داروں کی خاطر یہ کہا تھا کہ تم نے یہ مجھ پر احسان کیا نا، میں تم پر یہ احسان کر رہا ہوں کہ یا تو اپنا دفاع کر لو یا مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ، بس اتنی سی بات کی ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا کام ہے، جب اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے تو پھر خلاف ورزی تو ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا عمر تجھے نہیں پتہ یہ بدری ہے، اور بدریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بدریوں جو مرضی کرو میں نے تمہارے گناہوں کو پہلے ہی معاف کر دیا ہو، تو اس وجہ سے یہ کوئی غلطی نہیں، اس کو چھوڑ دو، یہ بدری ہے۔ تو بدریوں کو ایسا مقام دیا گیا، ایسا مرتبہ، ایسی شان دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اندر بھی ان کو مرتبہ دیا اور پھر ان کی تمام غلطیوں کو پہلے سے ہی معاف کر دیا۔ بہت بڑے مرتبے کی بات۔ اور یہ کیوں ملا؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کے غلبے کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا تھا۔ سب سے پہلی جنگ تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، کسی کے پاس اسلحہ تھا، کسی کے پاس نہیں تھا، کسی کے حدیث میں آتا ہے کسی کے پاس تو لڑنے کے لیے تلوار بھی نہیں تھی۔ ایک صحابی ہے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی صاحب میرے پاس تو لڑنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے نا اس کو ایک چھڑی دی، درخت کی چھڑی دی، کہا میرے صحابی اسی سے جا کے لڑ۔ صحابی کہتے ہیں واللہ میں چھڑی مارتا تھا کافر کی گردن اتر جاتی تھی۔ تو صحابہ کرام کے پاس تو پورا اسلحہ بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی ایمانی لیول، ایمانی جذبہ اتنا بڑا ہوا تھا، کہا کہ یا مر جائیں گے یا مار دیں گے ایسے لوگوں کو جو اسلام کے خلاف بھونکتے ہیں، اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں۔ جذبہ تھا نا، ایمان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بڑا مرتبہ دیا۔ ابو بکر صدیق، آخری بات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا بھی اس وقت عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ بھی کافر تھا، یہ بھی کفار کی طرف سے آیا تھا۔ جنگ بدر کے بعد نا یہ مسلمان ہوا، ایک مرتبہ بیٹھا ہوا کہنے لگا ابا جی جنگ بدر کا جب واقعہ ہوا ہے نا، آپ اس جنگ کے دوران کئی مرتبہ میرے سامنے آئے تھے، میں ظاہری بات ہے ابو جہل کی طرف سے تھا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھے، اور ہم ظاہری بات ہے آپس میں کیا تھے، بالکل مقابل تھے، تو آپ کئی مرتبہ میری آنکھوں کے سامنے آئے، اور میں نے ہر مرتبہ یہ سوچا میرا باپ ہے، میں نے اس کو کچھ نہیں کہنا، میں نے چھوڑ دیا۔ محبت، پیار ثابت کر رہا ہے، واضح کر رہا ہے، ابا جی محبت کی وجہ سے آپ میرے باپ ہیں، اس وجہ سے میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، آپ کو میں نے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محبت مصطفیٰ جوش میں آئی، کہا میرے بیٹے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا نا، میں پوری جنگ میں تجھے تلاش کر رہا تھا، تو مجھے ملا ہی نہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تو مجھے مل جاتا میں نے اپنا بیٹا سمجھ کے تجھے معاف نہیں کرنا تھا، بلکہ محمد الرسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تیرا سر تن سے جدا کر دینا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت مصطفیٰ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اولاد جاتی ہے تو جائے، کوئی ایشو نہیں ہے، نبی اسلام نہ جائیں، رشتہ داروں کی کوئی پرواہ نہیں، محلے داروں کی کوئی پرواہ نہیں، رشتہ داروں کی، برادری کی، محلے داری کی، اپنے عزیز و اقارب کی، اولاد کی، والدین کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کی پرواہ نہیں کر رہے ہو
اگر اللہ اس کے رسول کے ایک سائڈ پہ اللہ اس کے رسول ہے، ایک طرف پوری دنیا ہے، اگر پوری دنیا جاتی ہے جائے، اللہ اس کے رسول نہ جائے، یہ ہے محبت مصطفیٰ، یہ ہے اسلام کے ساتھ محبت، دین کے ساتھ محبت، الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ اس کے رسول کے لیے، بغض بھی اللہ اس کے رسول کے لیے۔ یہ اٹل بات ہے کہ مسلمانوں نے جب تک وہ معزز رہے ہیں تب تک انہوں نے اللہ اس کے رسول کے لیے محبت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کی محبت کے علاوہ اپنی مفادات کی محبت شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے عزت بھی ختم کر دی اور ان مسلمانوں کو ذل و رسوا بھی کر دی۔ تو آج ہمارے یہاں بھی ایسا ہی، اگر ایسا ہوگا، محبتیں اللہ اس کے رسول کے لیے ہوں گی تو فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر کاربند فرمائے اور اپنے رسول کی خاطر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔